اسد ربانی صاحب. اب تھوڑا سا سنجیدہ کہانی سے ہم تھوڑا ذرا مزاح کی طرف جاتے ہیں. تو اگلی کہانی جو میں نے آپ کے لیے جو منتخب کی وہ نقوش ایک مجلہ تھا، اکثر آپ ادب دوست لوگ جانتے ہوں گے، جن کا شاید یہ ایک ہی مضمون ریختہ پہ اویلیبل ہے اور کچھ ملا نہیں. تو جب تک کوئی شخص زندہ رہتا ہے اس کے خلاف ہزار زبانیں زہر اگلتی رہتی، وہ اپنی بدکاریوں، غداریوں اور بے ایمانیوں کے لیے انگشت نما رہتا ہے، لیکن موت اس کے تمام عیبوں پر پردہ ڈال دیتی. اس کے مخالفین جب یہ سنتے ہیں کہ وہ دنیا کی فضا میں آخری سانس لے چکا ہے تو ان کا لب و لہجہ فوراً بدل جاتا ہے. اور وہی شخص جو کچھ عرصہ پہلے ان کی نظر میں دنیا جہاں کی برائیوں کا منبع ہوتا ہے، دفتن حسن اخلاق اور دیانت و امانت کا دلکش پیکر بن جاتا. اس دلچسپ تمثیل کا ایک پہلو یہ ہے کہ مرنے والا خود اس مدحت سرائی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اور شاید اس کے دشمن دل ہی دل میں کہتے ہوں وہ ایک ایسے جہان میں پہنچ گیا ہے جہاں ہماری آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے ہمیں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر غرور سے سر بلند کر سکے. محلے کے مولوی صاحب تمام عمر کسی آدمی کو کرسٹان، بے ایمان اور دوزخی کہتے رہے. ان کی زبان ان کے خلاف سالہ سال تک تکفیر اگلتی رہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو مولوی صاحب خود اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفناتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مقتدیوں کے سامنے مہینوں اس کا ذکر کرتے ہیں. واللہ کیا مسلمان تھا. موت کے بعد چہرے پر جلال اور انوار کی بارش ہوتی رہی. مرتے وقت زبان پر کلمہ شہادت تھا. مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب میرے کلمے کے گواہ رہی ہو. سیاسی لیڈر اپنے مخالفین سے ہمیشہ لفظی جنگ میں مصروف رہتے ہیں، اسے ملک کا غدار اور ملت کا دشمن بتاتے ہیں، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو ایک عظیم الشان جلسہ میں جہاں انسانی سروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے منعقد کیا جاتا ہے، جس میں مرحوم کی ملی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے. پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا مانگی جاتی ہے اور عوام. انہی حقائق کے پیش نظر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر شیطان آج مر جائے تو دنیا والوں کا رویہ کیا ہوگا. شیطان ہی ایک ایسی ہستی ہے جسے خدا، اس کے فرشتوں اور کائنات انسانی نے ہمیشہ ملعون و مغضوب قرار دیا. دنیا کی تمام زبانوں کے لغات میں جس قدر ملامت کے الفاظ ہیں وہ تمام شیطان پر صرف کیے جاتے ہیں. لیکن شیطان اگر آج فنا کا جام پی لے تو اس کے متعلق دنیا کا نقطہ نظر یقیناً بدل جائے گا. آج جس قدر برائیاں شیطان کے سر تھوپی جا رہی ہیں، تقریباً اس سے دوگنی نیکیوں کا صحرا اس کی لاش پر باندھا جائے گا. دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک ایک جوش پھیل جائے گا اور بڑے بڑے اخبار نویس، شاعر، فلسفی، عالم اور سیاسی لیڈر شیطان کو خراج تحسین ادا کریں گے. عوام ایک دوسرے سے اس کی صفات بیان کریں گے. اجی کیسا دل گردے والا تھا، خدا اور اس کے سارے فرشتوں کے مقابلے میں آخر تک ڈٹا رہا. وہ تو اسرائیل نے موقع پا کر دبوچ لیا، ورنہ یوں مر سکتا تھا. آدم کو سجدہ کرنے کی بات ہی کیا تھی، اتنی سی بات پر خدا سے بگڑ گئی. وہ دن اور یہ دن یہ خدا کی مخالفت سے باز نہیں آیا. ایک فلسفی اخبار کے نمائندے کو بیان دیتے ہوئے فرمائیں گے دنیا ایک ایسی قوت سے محروم ہو گئی ہے جس نے کائنات کا توازن برقرار رکھا ہوا تھا. شیطان کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس نے آدم کو جنت کی بے عمل اور بے کیف زندگی سے نکال کر اسے حیات کی لذتوں اور رنگینیوں سے روشناس کرایا. اس کی موت سے زندگی پھر نیکیوں کا گہوارہ بن جائے گی. اگر ہم نے شیطان کی روح کو برقرار نہ رکھا تو مجھے ڈر ہے کہ دنیا ہنگاموں سے خالی ہو جائے گی اور ہم جمود اور بے حسی کے اسی جال میں گرفتار ہو جائیں گے جس سے ابتدائے آفرینش میں حضرت شیطان نے ہمیں نجات دلائی تھی. ایک اخبار نویس اس کی موت پر یوں تبصرہ کریں گے حضرت عزازیل سے ہمیں ذاتی تعارف حاصل تھا اور ان کی موت کی خبر قارئین کو پہنچاتے وقت ہمارا دل غم سے فگار ہو رہا ہے. وہ دنیا کے سب سے پہلے اخبار نویس تھے اور پروپیگنڈے کا فن ان کی تباہی کا مرہون منت ہے.
انہوں نے ہوا کو بہکا کر آدم اور ہوا کے خلاف جو کامیاب پروپیگنڈا کیا، اس کا نتیجہ آج آپ کو اور ہمیں اس وسیع و عریض کائنات کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ حضرت عزازیل کی تمام عمر ادھر ادھر پروپیگنڈا کرتے گزری۔ وہ اخبار نویسوں کے لیے منبع الہام تھے، اور ان کی وفات صحافتی برادری کے لیے ایک صدمہ جانکاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بزل حسن شاعر اس پر دلسوز نظمیں لکھیں گے، اور تو اور علماء کے طبقے میں بھی ہلچل مچ جائے گی، اور وہ کہیں گے شیطان گمراہ کر کے ہمیں اس بات کا موقع دیتا تھا کہ ہم کفر کے فتووں کے لٹ سے ان کی اصلاح کریں، لیکن اس کی موت نے ہم سے یہ مؤثر طریقہ چھین لیا۔ وہ مر چکا ہے، اب دنیا میں حکومت نیکی کی ہوگی۔ افسوس کہ اب تقریریں کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی موضوع نہیں رہا۔ سیاسی لیڈروں کو یہ خیال ستائے گا کہ اگر شیطان کی موت سے سیاست کا بازار سرد پڑ جائے گا، اور اس بات کا اثر لازمی طور پر ہماری اقتصادی حالت پر ہوگا۔ دنیا کے جنگجو ڈکٹیٹر اس بات پر افسوس کریں گے کہ اب جنگ کے لیے بہانے تراشنے کا فن انہیں کون سکھائے گا۔ وہ حسرت سے اپنے آلات حرب پر نظر کریں گے اور ہائے شیطان پکار کر خاموش ہو جائیں گے۔ البتہ فرشتے ضرور اس واقعے پر مسرور ہوں گے، اور سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے کہیں گے اچھا ہوا مر گیا، کمبخت نے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ اب جب تک خدا کوئی نیا شیطان نہیں بناتا ہم چین کریں گے۔ اور جبرائیل پکار اٹھے گا خاموش رہو، وہ ہم سب کا استاد تھا۔ شکریہ۔